السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینات دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ہدایت ان کی من قبل اس سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، جتنی ہدایت ہم نے ان کو دینی تھی۔ وَكُنَّا اور ہیں ہم بہی ساتھ اس ابراہیم علیہ السلام کے عالمین جاننے والے، ہم ان کے بارے میں مکمل طور پر جاننے والے ہیں۔ اس قالا جب کہا انہوں نے لِأَبِيهِ واسطے باپ اپنے کے، اس قالا جب کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ واسطے باپ اپنے کے، وَقَوْمِهِ اور واسطے قوم اپنی کے۔ جب انہوں نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ما ہذہ کیا ہیں یہ التماثیل خاص مورتیاں، خاص بت، اللاتی وہ بت یا مورتیاں تم لہا واسطے ان کے عاکفون بیٹھنے والے ہو۔ کیا مطلب؟ جن کے سامنے عبادت کے لیے بیٹھنے والے، اعتکاف کے معنی ہوتا ہے عبادت کے لیے بیٹھنا۔ جن مورتیوں کے سامنے تم عبادت کے لیے بیٹھتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ قالو انہوں نے کہا وجدنا پایا ہم نے آباءنا باپ دادا اپنے کو، لہا واسطے ان مورتیوں کے، مجسموں کے، بتوں کے، عابدین عبادت کرنے والے۔ قوم کہنے لگی ہے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا ہم بھی ان کے طریقے پر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے لقد کنتم البتہ ہو تم و آباؤکم اور باپ دادا تمہارے، فی ضلال مبین بیچ گمراہی کھلی کے۔ یہ تو کھلم کھلا گمراہی ہے، بے جان ہیں، نہ سن سکتے، نہ جواب دے سکتے، نہ اپنی حفاظت کر سکتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی نہ کر سکے وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ قالو انہوں نے کہا اجئتا کیا آیا ہے تو اے ابراہیم علیہ السلام، نا ہمارے پاس بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اے ابراہیم تیرے پاس کوئی سچ ہے، حقیقی سچ ان کے مقابلے میں جو تو لے کر آیا ہے؟ ام انت یا تو من اللاعبین حقیقی کھیلنے والوں میں سے ہے؟ کیا تو جو ہے کھیل تماشا تم نے بنا لیا ہے ہمارے بتوں کا، یا ہمارے پاس کہ تو حق جو ہے لے کر آیا ہے؟ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ ربکم رب تمہارا، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور تمام زمینوں کا، الذی وہ رب فطرہن جس نے پیدا کیا ان کو، جس نے زمین و آسمان جو ہے پیدا کیے ہیں۔ حقیقی رب جو تمہارا رب حقیقی ہے وہ رب ہے جس نے آسمان اور زمینیں پیدا کی۔ وَأَنَا اور میں عَلَىٰ ذَلِكُمْ اوپر اس بات کی من الشاہدین حقیقی گواہوں میں سے ہوں، میں اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ تمہارا رب جو ہے وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَاللَّہِ اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تا کے معنی قسم، تاللہ باللہ واللہ یہ جو ہے قسمیں بن جاتی ہیں۔ تاللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لَأَكِيدَنَّ البتہ میں ضرور تدبیر کروں گا، أَصْنَامَكُمْ بتوں تمہارے کے خلاف،
ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم نے یہ جو مٹی کے پتھروں کے بنا رکھے ہیں، میں ان کے خلاف جو ہے تمہارے بتوں کی ضرور میں کارروائی کروں گا، تدبیر کروں گا۔ بعد اس کے ان تولو، یہ کہ تم لوٹ جاؤ، مدبرین، پیٹھیں پھیر کر جانے کے لیے، تم مجھ سے واپس جاتے ہو نا، تو میں جو ہے تمہارے بعد ان کے خلاف میں تدبیر کروں گا، کارروائی کروں گا جو میں نے کرنی ہے۔ ان کو آگاہ کر دیا، چیلنج دے دیا۔ فجعلہم، پس بنا دیا ان بتوں کو جزازاً ٹکڑے، الا سوائے کبیر، بڑے بت کے، لہم جو واسطے ان کے تھا۔ تمام بتوں کے جو ہے ٹکڑے کر دیے کلہاڑی سے، اور ایک بت جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، اور کلہاڑا جو تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ لعلہم، تاکہ وہ لوگ الیہ، طرف اس بڑے کی، یرجعون، لوٹ آئیں۔ بڑے کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی، تاکہ وہ آ کر بڑے سے پوچھیں کہ کیا تم نے ان چھوٹوں کو جو ہے ذبح کیا، ٹکڑے کیے ہیں؟ قالو، کہا انہوں نے، جب وہ واپس آئے دیکھا کہ ان کے بت جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو قالو، انہوں نے کہا، من فعل، آپس میں کہا، من فعل، کس نے کیا ہے، ھذا، یہ کام، بآلہتنا، ساتھ معبودوں ہماروں کے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو ہے ان کو توڑنے کا، ہلاک کرنے کا کام جو ہے یہ کس نے کیا؟ آپس میں کہنے لگے۔ انہو، بے شک وہ شخص جس نے ہمارے بت توڑے ہیں، لمن الظالمین، حقیقی ظالموں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے کہا آپس میں، سمعنا، سنا ہے ہم نے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ذکر کرتا ہے ان بتوں کا۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کے خلاف بولتا ہے، یقالو، اس نوجوان کو کہا جاتا ہے، لہو، واسطے اس کے، ابراہیم، ابراہیم۔ وہ نوجوان جو اس بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے یا ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالو، کہا ان سب نے، فاتو، پس آؤ، بہی، ساتھ اس کے، آؤ بہی، ساتھ اس کے، یعنی پکڑ کر لاؤ اس کو، علی، سامنے، آیون، آنکھوں، الناس، تمام لوگوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں کہا کہ اس شخص کو جو ہے، فاتو بہی، آؤ ساتھ اس کے، یعنی لاؤ پکڑ کر اس کو، سامنے لوگوں کی آنکھوں کے، ان کو لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤ، لعلہم، تاکہ وہ لوگ یشہدون، مشاہدہ کر سکیں، گواہ بن سکیں۔ جب وہ بیان دے گا تو لوگ جو ہے وہ اس کے بیان پر جو ہے وہ سارے کے سارے گواہی جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ قالو، کہا ان لوگوں نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انتا، کیا تو نے، فعلتا، کیا ہے، ھذا، یہ کام، بآلہتنا، ساتھ معبودوں ہمارے کے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے، ان کو تو نے توڑا ہے؟ کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ فعلہ، کیا ہے اس کام کو، کبیرہم، بڑے ان کے نے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ بڑا جو ہے اس نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ اس نے جو ہے اس کو کیوں نہیں پوچھا تم نے کہ تو نے کلہاڑا کندھے پہ رکھا ہے، ان کو توڑ کر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ ھذا، اس کو، اس نے، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کام کو، کبیرہم، بڑے ان کے نے، ھذا، اس نے، یہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس کو پوچھو، اس نے کیا ہوگا یہ کام، سارے بت کلہاڑے سے توڑے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح اس سے۔
फसलूहुम, पस पूछ लो इससे, फसलूहुम, पस पूछ लो उनसे, हम जमा है होवा से, बस पूछ लो उनको, इन कानू यंतिकून, अगर हैं वो तो बोलते, नुतक के मानी बयान करने या बोलना। इंसान हैवान नातिक है, नातिक के मानी बोलने वाला, जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नातिक। इंसान हैवान नातिक है, इंसान बातें करने वाला है, बोलने वाला है, जानदार है। फसलूहुम, पस पूछ लो उन बुतों से, इन कानू यंतिकून, अगर हैं वो बोलते। इसको बड़े को पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है, अगर ये नहीं बताता तो जिनको मार पड़ी है, जिनके टुकड़े हुए हैं, उनसे पूछ लो अगर वो बोल कर बता सकते हैं। फरजाऊ, पस लौटे वो इला अनफुसिहिम, तरफ अपनी जानों की, यानी वो इस बात का जवाब ना दे सके, यानी इस बात को वो जो है आजमा ना सकें कि हम जिनको मार पड़ी है उनसे पूछ लें, क्योंकि वो तो बोलते नहीं थे, बेजान थे, उनसे पूछने का फ़ायदा क्या। फरजाऊ इला अनफुसिहिम, पर लौटे वो तरफ अपनी जानों की, यानी उन्होंने इस हकीकत को पा लिया कि ये बोल कर नहीं बता सकते, ये बेजान हैं, इसलिए वो जो है कुछ शर्मिंदे से हुए कि हम इसका क्या जवाब दें। फ़कालू, बस कहा उन्होंने, इन्नकुम, बेशक तुम, तुम पर ज़ालिमून, हकीकी जुल्म करने वाले हो, शिरक करने वाले हो। जब उनको जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का नतीजा ना मिला कि हम जिनको मार पड़ी, टुकड़े हुए हैं, हम उनको कैसे पूछें, वो तो बेजान है, तो वो आपस में कहने लगे कि बेशक तुम ही ज़ालिम हो, मुशरिक हो, तुम अल्लाह का हक़ जो है गस्ब कर रहे हो। कायनात का रब जो है अल्लाह है, ये रब नहीं है। सुम्मा नोकेसू, फिर वो फेरे गए, अला रऊ से, हम ऊपर अपने सरों के। फिर वो दोबारा जो है उनके अंदर जो है ये गलत गैरत जो थी बुतों के तोड़ने की, ये फिर जो है ज़ाहिर हो गई उनकी बुतों की हमायत में। सुम्मा नोकेसू, फिर वो उल्टाए गए, पलटाए गए, अला रऊ से, हम ऊपर अपने सरों के, यानी फिर उनकी खोपड़ियों में जो है बुतों की हिमायत जो थी वो जाग उठी। तो उन्होंने फिर क्या कहा, लक़द, अलबत्ता, तहकीक, अलिमता, जानता है तू ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मा हाउलाए, नहीं हैं ये लोग, यंतिकून, बोलते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बात पर कि जिनको मार पड़ी है, बड़े से पूछ लो पहले, नहीं बताता तो जिनको मार पड़ी है उनसे पूछ लो। तो उन्होंने कहा, पहले तो वो समझ गए कि ये बात सही है, ये बता ही नहीं सकते। फिर वो बुतों की जो जहालत में जो उनके साथ अकीदत थी वो उन पर गालिब आ गई, और उन्होंने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अलबत्ता, लक़द अलिमता, अलबत्ता, तहकीक तू जानता है, मा हाउलाए, नहीं हैं ये सब बुत, यंतिकून, बोलते। आप जानते हैं कि ये बोल नहीं सकते हैं, लिहाजा हम इनसे कैसे पूछें। काला, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़ताबुदूना, क्या बस तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, दूने के मानी अलावा, बग़ैर, सिवाय, अल्लाह के अलावा। फ़ताबुदूना, क्या बस तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, मा, उनकी, जो, ला यनफ़उकुम, जो नहीं नफ़ा दे सकते तुमको, जो बोल कर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं कि हमारा है, हम पे जुल्म करने वाला कौन है, तो तुम फिर इनकी पूजा करते हो जो तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँचा सकते। शैअन, किसी चीज़ का, वला यज़ुर्रुकुम, और नहीं वो नुकसान पहुँचा सकते तुमको, ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं ना कोई नुकसान दे देते हैं, ऐसे बुतों की तुम पूजा करते हो। उफ़िन, अफसोस है, उफ़िन, अफसोस है, लकुम, वासे, तुम्हारे, वले माँ, और वासे, उनके
جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے، تم پر بھی افسوس ہے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو بتوں کی، ان پر بھی مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے کہ تم پاگل ہو، جاہل ہو، اور یہ جو ہے جن کی پوجا کرتے ہو یہ بے جان ہیں، کچھ نہیں بتا سکتے، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، اس لیے مجھے تم پر بھی افسوس ہے، تمہارے بتوں پر بھی افسوس ہے کہ تم دونوں نے جو ہے اللہ کی زمین پر شرک کی گندگی جو ہے وہ پھیلا رکھی ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے، تمہارے دماغ کام نہیں کرتے ہیں کہ تم بھی جو ہے بے جان بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو، اور یہ بے جان جو ہے تمہیں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کوئی عقل شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ان بے جان کی جو ہے تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ قالو، کہا انہوں نے، حرقو ہو، جلا دو اس ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب بات تو دلیل سے ہونی چاہیے تھی نا، دیکھیں جی ہم ان کو کہیں ہمیں پانی پلاؤ یا بارش برساؤ یا آندھی چلاؤ یا پھل دو ہمیں، تو یہ تو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں بچا سکتے۔ ہم اگر ان سے کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے جو ہے توڑا ہے ان کی ٹانگ توڑ دو، تو یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دیں گے۔ دلیل تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ دیکھیں جی ہم نے ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے توڑا ہے آپ کو، تم ان کی ٹانگ توڑ دو، دیکھو انہوں نے توڑ دی ہے، دلیل تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی فائدے کی مثال کوئی قائم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں اے ہمارے معبودوں ہمیں فلاں چیز دو، دلیل تو ہونی چاہیے تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ لیکن جس جاہل کے پاس دلیل نہ ہو پھر اس کے پاس جہالت ہوتی ہے، وہ جہالت کو دلیل بناتا ہے، وہ غصے کو، ظلم کو، زیادتی کو جو ہے وہ دلیل بنا لیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دلیل دینے کی بجائے کہا انہوں نے حرقو، جلا دو ہو اس ابراہیم علیہ السلام کو، ونصرو، اور مدد کرو آلہتکم، معبودوں اپنے کی۔ کیسے؟ دیکھیں جہالت جو ہے، شرک جو ہے، اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقو ہو، جلا دو اس ابراہیم علیہ السلام کو، ونصرو، اور مدد کرو آلہتکم، معبودوں اپنوں کی۔ معبود جو ہے وہ تو مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور یہ الٹا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جس ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا ہے اس کو آگ میں جلا دو، اور اس طریقے سے اپنے بتوں کی، معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم، اگر ہو تم فاعلین، کچھ کرنے والے۔ اب دلیل تو ان کے پاس نہیں تھی کوئی بھی، اب جہالت آ گئی۔ جاہل آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اس کے پاس جہالت ہوتی ہے، پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو، مار دو اس کو۔ تو انہوں نے جہالت سے فیصلہ کیا سب نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، انہوں نے ہمارے بت توڑے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے معبودوں کی جو ہے مدد کرو تاکہ آئندہ کوئی شخص جو ہے یہ کام کرے نہ ہمارے معبودوں کے خلاف۔ ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ تو جب انہوں نے جو ہے ایک وسیع خالی جگہ پر جو ہے آگ جلائی، چار دیواری کے اندر بہت وسیع آگ جلائی، اور اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے کیا کارروائی کی؟ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بت پرستوں نے، مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک وسیع آگ میں پھینکا، اور ہم نے اپنی آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یعنی زیادہ ٹھنڈی نہ کہ ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے۔ اللہ ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے۔
وہ ارادو، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا بہی ساتھ اس ابراہیم علیہ السلام کے کئی دن تدبیر کا، ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر پر انہوں نے ارادہ کیا۔ فجعلناہم، پس بنا دیا ہم نے ان کو الاخسرین، اکثر اس میں تفضیل کل ہے، اکبروں کے وزن پر اکثرو، الاکثرین حقیقی بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے، ہم نے ان کو حقیقت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے شرک کی وجہ سے مردود ہو گئے، ردے گئے، وہ جو ہے مشرک بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے پیغام کو قبول کر لیتے، انہوں نے جہالت جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سلامتی والے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے؟ جہالت، ظلم، آگ میں پھینک دو اس کو۔ یہاں یہ نقطہ جو ہے سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں، مشرک، کافر، منافق نہیں ہوتے ہیں، وہ امن پسند ہوتے ہیں۔ اب امن پسند کیسے ہو گئے؟ انہوں نے تو قوم کے بت توڑ دیے ہیں۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی شخص بھی کوئی تدبیر کرتا ہے، کارروائی کرتا ہے، تو وہ ظالم ہے۔ اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ایسے ظالم جو ہے ان کو وہ سزا دے۔ انہوں نے اللہ کا حق چھینا ہے عبادت کا، وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، اس کے مقابلے بت بنا کر جو ہے پوجنے والے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 82 ہے، 81-82، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شاندار طریقے سے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ کارروائی تھی، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی نصیحت اور دلیل ہے کہ توحید والا جو ہے وہ فتنہ و فساد مچانے والا نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا۔ توحید والا جو ہے شریف آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے تاکید کی ہے کہ جب آپس میں رشتہ داری کرو تو لڑکے لڑکی کو دیکھ لو کہ وہ توحید والے ہوں۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو وہ ظالم شخص ہے، اس پہ اعتماد نہ کرو، وہ کسی وقت بھی تمہارے بیٹے یا بیٹی سے ظلم کرے گا، کیونکہ جس کو رب کا حیا نہیں ہے، رب کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کو مخلوق میں سے کسی کا بھی خوف ڈر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ ظلم کرے گا، اپنی جہالت جو ہے وہ دکھائے گا۔ تو یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام توحید والے جو ہے وہ امن پسند ہیں، انہوں نے امن کا جو ہے منصوبہ جو ہے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بت توڑنا کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو ہر مومن کا، ایمان والے کا حق ہے کہ کہیں بھی شرک کا اڈا ہے اس کو ختم کرو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب کے تمام قبائل کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا اور فرمایا ہر قبیلے کا بت جو ہے وہ توڑ کر رکھ دو۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، اس کی زمین اور اس کی مخلوق میں۔ اور خود نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جو ہے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور 360 بت جو رکھے ہوئے تھے چھڑی سے گراتے رہے نبی علیہ السلام، اور توحید کا کلمہ پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے بت توڑے۔ عبادت کا، کائنات میں عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ جنہوں نے اس کا حق چھینا ہوا ہے اس کو توڑنا جو ہے یہ امن پسندی ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے خلاف یہ بت پرستی اور شرک جو ہے اس کے خاتمے پر جو ہے کوئی دہشت گرد نہیں ہے،
انہوں نے امن قائم کیا، اور امن توحید کے ذریعے کہ اس اللہ کی زمین پر جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر بنایا جائے گا تو یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ کا حق چھین کر مخلوق کو یا بتوں کو دینا یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس دہشت گردی کا جو ہے خاتمہ کرنا جو ہے یہ امن پسندی ہے۔ دیکھیں کوئی شخص کسی کا حق غصب کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو سب لوگ جو ہے ان کو بجائے کسی کے حق یعنی چار دیواری میں داخل ہونے والے کو ظالم کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، بدماشی پھیلانے والے دہشت گرد کہتے ہیں۔ امن پسندی یہ ہے کہ کسی کی چار دیواری میں داخل ہو کر جو ہے اپنی مرضی یا کسی کی مرضی نہ چلاؤ۔ یہ ساری زمین، یہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ اس مخلوق پر کسی غیر کو مسلط کرنا یہ دہشت گردی ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے، یہ ظلم ہے۔ گھر والوں کا حق مکمل طور پر ان کی چار دیواری میں جو ہے ان کا حق بنتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ زبردستی گھر میں داخل ہو کر تیس نیس کرے تو وہ بدماش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، دہشت گرد ہے۔ اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے والے لوگ اور پولیس جو ہے وہ امن پسند ہیں۔ اگر انہوں نے ان چوروں کو جو ہے پکڑا ہے، سزا دی ہے، تو وہ امن پسند ہے۔ تو یہاں یہ نقطہ سامنے، یہ سورہ انعام کی میں آیت نمبر جو ہے وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں، 81 اور 82 پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ سکھایا تھا، اور ان کی اس بات کو ہم نے جو ہے یہ بہت بڑی دلیل بنا دیا کہ جو توحید والا ہوتا ہے وہ امن پسند ہوتا ہے، اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، جس کی توحید میں خلل ہو، خرابی ہو، وہ امن پسند نہیں ہوتا، وہ بدماش ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں سے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو جب ان کے نکاح کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ نے بھی توحید دیکھنے کا حکم دیا قرآن میں کہ کسی بھی مشرک مرد یا عورت سے جو ہے شادی نہ کرو۔ اللہ نے منع فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا کہ یہ شادی جو ہے بنانا یہ حرام ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے خراب عقیدے والا شخص جو ہے وہ حرام ہے، قرآن کا فیصلہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مشرکین کو، بد عقیدہ لوگوں کو جو ہے صحیح عقیدہ والے لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صرف ایمان دیکھو، جس کو تم اپنا جو ہے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، اپنا خامد بنانا چاہتے ہو، اس کا ایمان دیکھو، باقی کچھ نہ دیکھو۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ہاں تو جو ہے یہ ایسی جہالت جو ہے وہ پھیل گئی ہے کہ کسی کو اس نصیحت کا، قرآن کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ باجی بچہ باہر گیا ہے، وہ باہر کیا کرتا ہے؟ وہ باہر جا کر وہ وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا ہے، کیا بن گیا؟ گورنر بن گیا، وہ محنت مزدوری کرنے گیا ہے۔ پھر باہر کا ٹھکانہ جو ہے وہ عارضی ہے، وہ جب چاہیں باہر والے جو ہے وہ اس کی نیشنلٹی جو اس کو دی ہے وہ منسوخ کر کے عدالت کے ذریعے اس کو ہوائی جہاز پہ خالی ہاتھ بٹھا دیں، اس کی سارا کچھ، اس کا مال و دولت وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ خسارے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ هُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس بنا دیا ہم نے ان کو سب سے زیادہ گھاٹے والے، نقصان والے۔ ان کے شرک اور کفر نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
تو یہ عقیدہ جو درست نہ ہونا ہے، میں نے اس کی پیچھے بھی وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم پر جو پل ہوگا قیامت کے دن، اس پل سے خالص ایمان والے ہی جو ہے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اس لیے خالص ایمان دیکھنا چاہیے، دنیا نہ دیکھو، پاگلو جہلو، دنیا نہ دیکھو، آخرت دیکھو جو اصلی منزل ہے۔ یہ تو عارضی منزل ہے، اس منزل کی فکر کرو۔ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں جس کا خالص ایمان ہوگا وہ اس پل سے جو ہے جہنم کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا وہ فرقوں کا جو ہے ایمان جو ہے اس نے بنایا ہوگا، فرقوں کا، اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں فرقوں کا جس نے ایمان بنایا ہوگا وہ نہیں گزر سکے گا، وہ سب جو ہے کٹ کٹ کر گریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ توحید والے جو ہے وہ امن پسند ہوتے ہیں۔ میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر 81 اور 82 کا، کہ توحید والے امن پسند ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، لیکن جو توحید، جن کی توحید خالص نہ ہو، وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں وہ توحید والے نہیں ہیں، کیونکہ توحید والا تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اور جس کی توحید میں خلل ہو وہ اللہ کے رسول کے الٹ جو ہے وہ کافروں کی باتیں مانتا ہے، ان کے فتنے جو ہے وہ مسلط کرتا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اس لیے اچھا یا برا دیکھنے کے لیے عقیدہ توحید جو ہے اس کو پرکھو، جس کا عقیدہ صاف ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام والا قرآن والا عقیدہ ہے، وہ شخص جو ہے وہ امن پسند ہے، وہ اچھا ہے، اور جس کے عقیدے میں ایمان میں خرابی ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ لوگوں کو جو ہے دنیا نظر آتی کہ جو جی واہ جی واہ، جی باہر ملک کے باہر گیا ہے جی، وہاں پر بڑا پیسہ بنا، جائیدادیں بنا لی اس نے، یہ بنا۔ اور یہ بھی دیکھو میڈیا پر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں کہ 50 سال رہنے والے برطانیہ میں ایک فیملی کو انہوں نے 1 منٹ میں فارغ کر دیا، اور سارا سامان وہاں رہ گیا، اور ان کی کینسل کر کے جو ہے جو شہریت تھی ان کو ہوائی جہاز پہ بٹھا دیا۔ اب پاکستان میں آ کر وہ ذلیل ہی ہوں گے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی جگہ، کتنی عذاب والی زندگی جو ہے ان کی۔ یہ ہے دنیا دیکھنے کا نتیجہ۔ اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے، ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے وہ مجھے شادی کا کہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بڑا سخت ہے، اس سے شادی نہ کرنا۔ یہاں یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی شادی کے معاملے میں کوئی آپ سے مشورہ کرے کسی کے بارے میں کہ اس کی بیٹی کیسی ہے یا اس کا بیٹا کیسا ہے، تو اس میں جھوٹ نہ بولو، حق بیان کر دو کہ تم اس کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا رہے ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو کہہ دو کہ تم نے مجھ سے مشورہ لیا ہے، اس لیے میں مشورہ جو ہے وہ حق کا دوں گا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے کھول کر بیان کر دی، لیکن ہماری ایک ہی بس منزل ہے کہ بس یہ منڈا باہر گیا ہے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، طرف اس خاص زمین کی، التي، وہ زمین، بارکنا، برکت ڈالی ہم نے، فیہا، بیچ اس زمین کے، للعالمین، واسطے تمام جہان والوں کے۔ فرمایا ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے صرف ایک آدمی لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو ہم نے جو ہے اس مشرکوں کے
شہر سے نکال کر ہم نے ان کو جو ہے ملک شام، جو ساری دنیا کے والوں کے لیے بابرکت جگہ ہے، اس کی طرف ہم نے نجات دی، یعنی ہم نے اس کو نکالا شرک کے شہر سے، اور ملک شام کی بابرکت جو ہے زمین کی طرف ہم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو واسطے اس کے اسحاق کا اسحاق بیٹا، یعقوب، اور یعقوب نافلہ زائد، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا اسحاق دیا اور ان کو آگے بیٹا یعقوب دیا، یعنی پوتا بھی دیا۔ وَكُلًّا، اور سب کو جلنا بنایا ہم نے صالحین، نیکی کرنے والے، یہ سب نیک لوگ تھے، کوئی ظلم کوئی زیادتی، ان کا دامن پاک تھا ظلموں سے، شرک سے، کفر سے، پاکیزہ لوگ تھے۔ اور اس راستے میں جو ان کو جو ہے سفر میں پیش آیا کہ جب جو ہے اپنے شہر عراق سے نکل کر ملک شام کی طرف چلے تو راستے میں ایک ریاست تھی، علاقہ تھا، جس کا بادشاہ حکمران جو تھا بڑا ظالم تھا، اور گزرنے والے جو ہے عورتیں جو ہے ان کو پکڑ کر جو ہے وہ زیادتی کرتا تھا۔ جب اس کی حدود میں آئے تو اس کے جو انتظامیہ تھی ظالم بادشاہ کی، وہ جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ کی طرف لے گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں تو اس شخص نے جب آگے ہاتھ بڑھایا ان کو پکڑنے کے لیے تو اللہ نے اس کا بازو جو تھا وہ پتھر بنا دیا۔ اللہ نے اپنے توحید والوں کی مدد کی، وہ ہر قدم مدد کرتا ہے۔ اس ناپاک ہاتھ کو، بازو کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا، وہ ہاتھ ان تک جو ہے پہنچ نہیں سکا۔ وہ ڈر گیا کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ یقیناً کوئی جو ہے پاکیزہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں جو ہے برا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر گیا، معافی مانگی، اللہ نے بازو جو تھا وہ درست کر دیا، اور اپنی بیٹی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سارہ کی جو ہے وہ خادمہ بنا دیا، لونڈی بنا دیا۔ اب جب ملک شام پہنچے ہیں تو حضرت سارہ جو ہے انہوں نے حضرت حاجرہ جو ان کی لونڈی بنائی تھی اس بادشاہ نے اپنی بیٹی، اس کا فوراً جو ہے نکاح کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ دو غیر محرم جو ہے وہ ایک گھر میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یہ آج بھی شریعت ہے، ہر دور کی یہ شریعت ہے کہ کوئی بھی دو غیر محرم مرد اور عورت جو ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی خادمہ لونڈی جو تھی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ظالم بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کا فوراً نکاح کر دیا، تاکہ یہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو بھی پورا کیا جائے کہ کسی جگہ بھی دو غیر محرم غیر مرد اور جو ہے وہ کٹھے ایک لمحے کے لیے بھی کٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ورنہ شیطان جو ہے فوراً ان کے درمیان آ جائے گا اور شیطانی کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ بھی بند ہو گیا۔ اس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے توحید والے خلیل کی جو ہے علیہ السلام کی جو ہے مدد فرمائی، اور وہ اپنی برائی میں ناکام ہو گیا بادشاہ، اور اتنا ڈر گیا کہ اس نے جو ہے کہ یہ عورت جو ہے یقیناً کوئی بہت پاکیزہ عورت ہے، اور پیغمبر کی بیوی پاکیزہ ہی ہوتی ہے، کردار کے لحاظ سے پاکیزہ ہی ہوتی ہے، وہ اس کا کردار گندہ نہیں ہو سکتا۔
دیکھیں نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی لیکن کردار کی پاکیزہ تھی. کسی بھی پیغمبر کی جو ہے اور بیوی جو ہے وہ کردار کی غلیظ نہیں ہو سکتی. وہ کافر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ غلیظ نہیں ہو سکتی، بیڈ کریکٹر نہیں ہو سکتی، بدکاری کرنے والی نہیں ہو سکتی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی لیکن کریکٹر کی اور کردار کی وہ پاکیزہ تھی. اس لیے ان کے ساتھ زندگی گزر گئی کیونکہ ان کے کردار، ان کا کریکٹر ان کا پاکیزہ تھا. اس لیے جو ہے جب اس بادشاہ نے اس حضرت سارہ کی پاکیزگی دیکھی تو بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنی بیٹی کو بھیج دیا، جس سے ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ نے نکاح کر دیا. پھر ان کے ہاں ملک شام میں اسماعیل علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا. تو اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے پر جو ہے حضرت سارہ کو کچھ تو دل میں محسوس ہونے لگا کہ اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، اس کو دے دیا بیٹا. اب اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیٹے اسماعیل کو اور اس کی ماں کو دونوں کو مکہ مکرمہ میں میرے گھر کے قریب جو ہے چھوڑ آؤ. بیت اللہ جو ہے مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر جو ہے وہ صحیح سالم تھا، لیکن طوفان نوح جو ہے، نوح علیہ السلام قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا اس کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھیں. وہاں جو ہے اجاڑ میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جو ہے جب وہاں پہنچے، کھجوریں تھی، تھوڑی تھی، پانی تھا، وہ چھوڑ کر حضرت حاجرہ اپنی بیوی سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آپ کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم. تو فرمایا کہ یہ بیابان جو ہے، اجاڑ جو ہے، ہمیں تم کس کے سپرد کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. بیوی پیغمبر کی بیوی بڑی شاندار تھی، عظمت والی تھی. کسی یونیورسٹی یا کالج کی پڑھی ہوئی نہیں تھی کہ وہ بدتمیزی کرتی کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، ہم اکیلوں کو میرے ماں بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کیسا حکم ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کی رہنمائی خود کرتا ہے، ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے نیکی، کہ نیکی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی. ان کی تربیت اللہ نے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیسی تربیت ہے. یہاں یہ ہے کہ بیوی کو یا بچوں کو کوئی اچھی بات بھی کہہ دو تو ان کے مزاج کے خلاف جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بابا یہ بولتا کیوں ہے، یہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ کیوں پیدا کرتا ہے. وہ اپنی جہالت پر چلنا چاہتے ہیں لیکن بابے کا دماغ خراب ہے، وہ خام خواہ جو ہے ان کو جہالت پر چلنے نہیں دیتا. یہ بابے کی دماغ کی خرابی ہے کہ ہر کام میں جو ہے وہ ٹوکتا ہے. اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. وہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا دماغ خراب ہے، خام خواہ بات بات پر ٹوکتا ہے. لیکن نہیں، حاجرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں اللہ کے سپرد کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی کا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا.
وہ اس کو توفیق دے گا نیک کاموں کی۔ تو یہ یہاں تک یہ واقعہ۔ آگے جب ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو پھر حکم ہوا ملک شام سے کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہاں مینا میں قربان گاہ میں جو ہے اس کو ذبح کر دو۔ یہاں آئے، بیوی سے پوچھا کہ مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں اپنا بیٹا اسماعیل جو ہے اس کو ذبح کر دوں۔ بیوی نے پھر یہی کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پیغمبر کی اور اللہ تعالیٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، پیغمبر کی تربیت کا جو ہے وہ نصاب جو ہے، اللہ کی تربیت کا جو نصاب ہے قرآن پاک، یہ پڑھاؤ لوگوں کو، یہ سکھاؤ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ من گھٹ کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو برباد نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت کی کہ بیٹے کے ذبح کرنے پر سی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو لے جاؤ، اس کو ذبح کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چل پڑے مینا کی طرف۔ بیت اللہ کے پاس رہائش تھی، زمزم کے پاس، وہاں سے مینا میں چلے قربان کرنے کے لیے۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، 3 جگہ پر وہاں انہوں نے کنکر اٹھا کر مارے، جہاں آج 3 ستون بنے ہوئے ہیں حاجیوں کے شیطان کو کنکر مارنے کے۔ پھر جو ہے جب قربان گاہ پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی مار دی اور چھری جو ہے اس کو چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ چھری جو تھی اس رب کے کنٹرول میں تھی، جس رب نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ خبردار میرے اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹنا۔ اور جبریل نے ایسا کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، اس کی گردن جو ہے چھری کے نیچے رکھ دو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لو۔ آنن فانن جبریل علیہ السلام نے یہ اللہ کا حکم جو تھا اس کی تعمیل کی۔ جو ہی چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن نکلی اور جو ہے مینڈے کی گردن آئی چھری کے نیچے، اللہ کے حکم سے فوراً چھری نے جو ہے وہ ان کو ذبح کر دیا۔ اور اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم، کل صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر جب بڑے ہوئے اسماعیل شادی کی، پھر ملک شام سے بھیجا، جاؤ اپنے بیٹے کے گھر جاؤ۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نکلی اسماعیل علیہ السلام کی باہر، تو کہاں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا جی وہ شکار کرنے گئے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ اس نے کہا جی بہت برا حال ہے، ناشکری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل میرا بیٹا ہے، میں ان کو کہنا کہ جو ہے وہ آئے تھے ایک بزرگ، وہ کہہ گئے تھے کہ اپنے گھر کی چوگاٹ تبدیل کر لو، چلے گئے واپس۔ اسماعیل شام کو آئے، بیوی نے کہا جی ایک بابا جی آئے تھے، وہ آپ کا انہوں نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ شکار گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، کیسا وقت گزرا ہے؟ میں نے کہا جی بہت برا وقت ہے، کچھ مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں تو بھوکے ہی رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جاتے وقت کہا کہ مجھے کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز جو ہے اس کو کہنا ہے اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ بدل دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے گے وہ میرے باپ تھے، وہ بزرگ میرے باپ تھے اور مجھے حکم دے گئے
کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے بدل دو، یعنی میں تجھے جو ہے تبدیل کر لوں، تجھے میں چھوڑ کر کوئی اور بیوی لاؤں۔ باپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی، اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہ ایسی عورت جو رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اس کا گلہ شکوہ کرتی ہے، تو بندوں کا وہ شکر کیسے کرے گی؟ جس نے رب کا شکوہ کر دیا کہ کبھی ہم بھوکے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ملنے کا کھانے، یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ جو رب کا شکوہ کرتی ہے وہ بندوں کی جو ہے فرما بردار کیسے ہوگی؟ نکلوا دیا اس کو، تو جاؤ، وہ میرا باپ ہے، میرے باپ نے حکم دیا ہے، تمہاری ناشکری پر تم نے کیوں کہا کہ یہ جو ہے ہمارا وقت بہت برا گزر رہا ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی تم نے۔ دوسری شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی باہر آئی، ہاں جی اسماعیل کہاں ہیں؟ جی شکار کرنے گئے ہیں۔ تمہارا وقت کیسا گزرا؟ جی اللہ کی رحمت ہے، بہت اچھا ہے، ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اچھا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل رات کو گھر میں آئے، میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو پختہ کر لے۔ جب آئے شام کو، پوچھا، بیوی نے بتایا ایک بابا جی آئے تھے، وہ تمہارا پوچھتے تھے۔ میں نے کہا شکار کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا گھر کیسا چل رہا ہے، وقت کیسا گزر رہا؟ تو میں نے کہا بہت اللہ کا احسان ہے، ہم بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ وہی زندگی تھی کہ شکار مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو زمزم پی کر سو گئے۔ اب یہ بی بی جو تھی یہ بہت شکر گزار تھی اللہ تعالیٰ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بہت دل خوش ہوا کہ میرے بیٹے کی بیوی کم از کم نیک تو ہے، اللہ کی شکر گزار تو ہے۔ اور جو ناشکری تھی اللہ کی، اس کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی تھی، اللہ کا گلہ کر کے، شکوہ کر کے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے اس کے سلوک پر جو ہے اس کو اچھا جو ہے اس کو سکون بھی ملتا ہے، اگر بری ہو تو اس کو اذیت بھی ملتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ اس کو جو ہے باپ کو جھڑکیں دے کر بٹھا دو، مارشل لا لگا کر اس کو چپ کرا دو، لیکن اس کے دل پر جو گزرتی ہے بدتمیز جو ہے بہو کے ذریعے، وہ تم نہیں جانتے کہ اس کے دل پر کیسی گزرتی ہے۔ اسی لیے ناشکری بیوی پر ابراہیم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ یہ تو میرے بیٹے کو بھی پریشان کرے گی، اور شکر گزار بیوی پر جو ہے بڑے خوش ہوئے دل سے کہ یہ میرے بیٹے کو خوشیاں عطا کرے گی، جو اللہ کی فرما بردار ہے وہ میرے بیٹے کی بھی فرما بردار ہوگی۔ تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر ڈالیں، اور شام میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہے مکہ میں آ گئے، تو اللہ نے فرشتے بھیجے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ پہلے تو وہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، بہت ڈر گئے، بچڑا بھون کر آگے رکھا، ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑے، ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کہ ہمارے دشمن نہ ہو، کھانا نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم ڈریے نہیں، ہم آپ کو بیٹے اسحاق اور بیٹے اور پوتے کی جو ہے وہ خوشخبری دینے آئے اللہ کی طرف سے۔ پھر وہ ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ بیوی جو ہے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی پردے میں، وہ پڑھی لکھی کالج یونیورسٹی کو جو ہے وہ بوتھا لے کر جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے آ جاتی، ایسی نہیں تھی، پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، پریشان تھے کہ پتہ نہیں مہمان کیسے ہوں۔ جو ہی انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، پھر وہ سامنے آ گئی اور کہا یہ میرا خامد بوڑھا ہے، میں ساری عمر بانجھ رہی ہوں، تو بیٹا کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ کا فیصلہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے توحید والوں کے ذکر کو جب آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ توحید والے لوگ تھے، یہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا ایمان خالص تھا۔
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ توحید والوں کا ذکر پڑھ کر قرآن میں بڑا دل خوش ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے، میں نے پچھلے دنوں میں یہ آیت بتائی تھی کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا جس وقت جو ہے مشرکوں کے سامنے توحید بیان کی جاتی ہے تو اشمأزت قلوبہم، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا، یہ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ کی بات کرتا ہے، یہ بزرگوں کا منکر ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اشمأزت، شمیز جو ہے، شمیز لفظ جو ہے اس سے نکلا، شمیز جو عورتیں کرتوں کے سامنے، کرتوں کے نیچے بنیان پہنتی ہیں، اس کو شمیز کہتے ہیں عربی میں۔ وہ تنگ ہوتی ہے، اشمأزت، سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان کے۔ تو توحید اور توحید والوں کا ذکر کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اور بد عقیدہ لوگ جو ہیں ان سے جو ہے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی کہ یہ عورت جو ہے یہ تو اللہ کی برائیاں میں ناشکری بیان کر رہی ہے، اس کا تو ایمان توکل درست نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کو بھی جو ہے اذیتیں دے گی، پریشان کرے گی، لہٰذا اس سے جان چھڑاؤ۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے ان کو أَئِمَّةً امام، یہدونا، وہ ہدایت دیتے تھے بِأَمْرِنَا، ساتھ ہمارے حکم کے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہمارے جو ہے بندوں کے امام تھے۔ پیغمبر جو ہے وہ امام ہوتا ہے اپنی امت کا، اور اپنی امت کا امام اعظم ہوتا ہے۔ یہ جو حنفی بنائے پھرتے ہیں ایک امتی کو امام اعظم، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آئمہ جمع ہے امام کی، ہم نے ان سب پیغمبروں کو ان کی امتوں کے امام بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پہ آیت بھی ہے، وہاں امام کا لفظ ہے۔ میں ٹائم ختم ہو گیا، میں جلدی اپنا پورا کرتا ہوں اس کو حوالہ دے کر۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، بنایا ہم نے ان کو أَئِمَّةً امام، یہدونا، وہ ہدایت دیتے تھے بِأَمْرِنَا، ساتھ ہمارے حکم کے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے إِلَيْهِمْ، طرف ان کی، فعل الخیرات، کام، فعل کے معنی کام، الخیرات حقیقی نیکوں کے، ہم نے حقیقی نیک کاموں کا ان کو اوحینا حکم دیا تھا کہ نیک کام کرنے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور حکم وحی کی ہم نے ان کی طرف، یعنی حکم دیا ہم نے ان کو قائم کرنے کا حقیقی نماز کو، حقیقی نماز جو پیغمبروں کی والی نماز، آسمانی نماز۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور حکم دیا ہم نے ان کو دینے کا حقیقی زکوٰۃ۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن آ گیا تو اس کا طریقہ جو ہے وہ زمین والے جو ہے فرقے بنائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہیں۔ نماز کا طریقہ جو ہے، تفسیر جو ہے آسمانی احسن تفسیر، اس میں طریقہ بتایا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے۔ یہ فرقوں کی نمازیں بالکل نمازیں نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ سب لوگ، نہ آواز سے ہمارے عابدین، عبادت کرنے والے، جھکنے والے، وہ ہمارے سامنے جھکنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے، ہماری بندگی، ہماری غلامی کرنے والے تھے، وہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے ہمارے حکموں سے۔ وَلُوطًا، اور ہم نے جو ہے ہدایت دی لوط علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ، دی ہم نے ان کو حکماً، حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، وعلماً، اور دیا ہم نے ان کو علم، ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے ان کو من القریۃ، اس خاص بستی تھے، التی، وہ بستی، کانت، جو تھی، تعمل، عمل کرتی، الخبائث، تمام حقیقی خبیث عمل۔ فرمایا لوط علیہ السلام جس کی بستی جو تھی، جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، وہ جو ہے برے کام کرتے تھے، وہ عورتوں کی بجائے بندوں سے، لڑکوں سے جنسی تعلق قائم کرتے تھے، اس لیے وہ خبیث لوگ تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والی ان کی بیٹیوں کو اپنے جو ہے عذاب سے نجات دی، اور باقی سب کو ہم نے اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانوں تھے وہ قوم سوء، برائی کے،
فاسقین نافرمانی کرنے والے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ برائی کی قوم تھی، برائی والی قوم تھی، اور نافرمان تھے، فاسقین نافرمان لوگ تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو جو ہے سب کو ہلاک کر دیا، اور اس بستی سے ہلاکت سے پہلے ہم نے لوط علیہ السلام کو باہر نکال دیا، اور ایمان والی ان کی بیٹیوں کو باہر نکال دیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور داخل کیا ہم نے اس لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا، بیچ اپنی رحمت کے۔ انہو، بے شک وہ لوط علیہ السلام من الصالحین، حقیقی نیک لوگوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔